سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساؤنڈ بھی اس وقت چلتا نہیں ہے، تھک جاتا ہے، ساؤنڈ بھی تھک جاتا ہے، مشینری بھی تھکتی ہے نا، اس ٹائم وہ بھی نہیں چلتا ہے بالکل۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کئی مہینے مسلسل محنت کے بعد اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ ہمارے جوانوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے یہ تمام ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام، شورائے اسلام جو اس محفل کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ بہت خوبصورت محفل ہے، لیکن اس میں بس دشواری والی بات یہی ہوتی ہے جو آپ کے یہاں کا مزاج ہے کہ ہمیں یہ پروگرام 2 بجے 3 بجے تک چلانا ہے، اور یہ علماء ہمیشہ سمجھاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایسی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بات مانتے ہیں سوائے اس بات کے۔ یہ بات کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ نہ بھی مانیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن سمجھداری اسی بات میں ہے کہ مان لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے ایک تقریر ہو چکی ہے، آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں یہ بات غصے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ منبر رسول غصے کی جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ اپنی ذات کے لیے اس منبر پر لڑائی جھگڑے اور معاملات کرتے نا، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ میں یہ بات غصے میں اور ناراضگی میں نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا، تو یہ بات میں محبت میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک بہترین بیان ہمارے مہمان کا ہو چکا ہے، اور عام طور پر چونکہ سب لوگ آج دن میں بھی کام لوگوں نے کیا ہے اور کل دن میں بھی آپ سب کو کام کرنا ہے، تو نارمل ہمارا جسم جلسہ سننے کی جو آج کے زمانے میں طاقت رکھتا ہے وہ بس 12:30-1 بجے تک۔ یہ بات آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی حضرت نعت خوانی کر رہے تھے، میں نے ان کو کیوں روکا؟ میں نے کہا حضرت رہنے دیجئے، بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، چند لوگ ہیں یہ بھی پریشان ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہم اسٹاف کے لوگ ہیں تو یہ چیز ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سچویشن کو سمجھیں، اور نوجوانوں نے محنت کی تو ان کی محنت بھی کامیاب ہونا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے، آپ نے یہ دیکھا جو پہلی تقریر ہوئی، کیا اتنے ہی لوگ تھے؟ بتائیے آپ، بتائیے، بول نہیں رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ
اس پر تھوڑا سا غور کریں آپ لوگ، مطلب محبت کے ساتھ مشورہ ہے آپ سے، اس پر غور کیجئے، کوشش کیا کریں کہ جلسے کی ٹائمنگ اعلانیہ طور پر پوسٹر ہی میں ڈالیے کہ یہ جلسہ 1 بجے 1:30 بجے تک مکمل ختم ہو جائے گا، تو زیادہ لوگ بھی سننے آئیں گے، جنہیں کل کام پہ جانا ہے وہ بھی آ جائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ 1 بجے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے ایک روش بنائی ہوئی ہے نا کہ ہمیں فجر تک ہی چلانا ہے، آپ یقین جانیے میری تو کوئی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین یہ بات پوری زندگی کہتے رہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر ذرا سا غور ضرور کیجئے گا، آنے والی سال میں آپ کے جلسے میں کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ بہترین آپ نے مہمان نوازی کی ہے، بہترین انتظام بھی ہے، بڑی محبت کے ساتھ آپ تمام علماء کو سماعت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا، دیکھیے سردی کی رات بھی ہے، موسم کا تقاضا ہے، انسانی جسم کا بھی تقاضا ہے، تو یہ وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بہت ساری باتیں ہمارے سر سے گزر کے چلی جاتی ہیں، اچھی سے اچھی بات، قیمتی سے قیمتی بات۔ کوشش کیجئے گا اس جلسے کو آنے والی سال میں تھوڑا سا شارٹ کر دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی عشاء تقریباً آپ کے میرے خیال 7:15 بجے ہوتی ہے، 7:15 بجے اذان ہوتی ہے، 7:30 پہ نماز ہوتی ہے، 8 بجے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، 8 بجے جلسہ شروع کریں گے تو 2 گھنٹے تک مطلب شورائے اسلام پڑھ لیں گے، 10 بجے بھی پہلے مقرر کو بٹھائیں گے، 1-1.25 گھنٹے کی تقریر ہوگی، 11-11:15 بجے، اور اگر دوسرا مقرر بھی ہوتا ہے 11:30 بجے اس کو بٹھاتے ہیں تو 12:30 بجے 1 بجے تک، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ شاید میری یہ باتیں آپ کے دل پر بہت بوجھ جو ہے لگ رہا ہوگا، آپ کی عادت کے خلاف باتیں ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ ذرا سا اس پر غور کریں۔ دیکھیے جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہے، ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ ہم جلسہ، آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ میرے ساتھ بولیں گے؟ میں نے کیا سوال کیا؟ ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ آپ اس پر غور کیجئے۔ ابھی کفیل انور صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں کہیں، بڑا اچھا لگا سن کے، کیونکہ میں بھی اسی مزاج کا آدمی ہوں۔ ہم اپنا مزاج یہ نہیں، اپنا مزاج کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو جو حق بات ہے ہم لوگ اسے بولنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کئی بار بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار ہم نے یہ بات اگر کہہ دی کمیٹی والوں کو اچھا نہیں لگے گا، ہمیں دوبارہ سے نہیں بلائیں گے۔ اپنا مزاج یہ ہے، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، کمیٹی رزق نہیں دیتی ہے، رزق دینے والی ذات رب کی ہے۔ علماء کو جو اللہ نے مقام اس کرسی پر بیٹھنے کا دیا ہے وہ حق بولنے کے لیے دیا ہے، کسی کی خوشامد کے لیے نہیں دیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، امام احمد رضا نے ہمیں حق بولنے کا مزاج دیا ہے۔ جس زمانے میں امام احمد رضا سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں تو جلال میں آگئے، ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کی تو کیا کہا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ تو میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے؟
یہ تو نہیں سوچ رہے ہم نے انہیں راجستھان سے صرف ڈانٹنے کے لیے بلایا؟ میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ کا علماء سے جو محبت کا رشتہ ہے، تو علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ ایسا دیکھیں جو تھوڑا سا مناسب نہیں ہے تو پیار سے اس کو اپیل کریں کہ آپ اگلی سال اس کو ذرا سا مناسب کر لیجئے۔ سوال کیا تھا؟ ہم جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے بزرگوں نے اس جلسے کی شروعات کیوں کی، مقصد کیا تھا؟ ایسے تو بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، میں ابھی 80 کی سپیڈ سے تقریر کر کے گزر جاؤں گا، آپ کو بہت مزہ آ جائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرے لگائیں گے آپ، لیکن رزلٹ پر نظر شاید آپ کی نہ ہو، پر میرا مزاج یہ ہے کہ میں رزلٹ پر نظر رکھتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تو آپ کو حاصل کیا ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے جلسے کی شروعات کی، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری قوم کے جو جوان ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اپنی کاروباری لائف میں، فیملی لائف میں اتنے بزی ہیں کہ انہیں دین کی ضروری باتیں سیکھنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو مدرسے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جو بڑے جوان ہیں، بزرگ ہیں، انہیں مدرسے میں آنے کا اور دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو انہوں نے مہینے میں، 2 مہینے میں ایک رات کا مدرسہ لگایا جلسے کی شکل میں۔ کیا کیا؟ ایک رات کا مدرسہ۔ کیا کیا؟ ایک رات کا مدرسہ۔ کیوں؟ کہ صاحب جو لوگ مدرسے میں روزانہ پڑھنے نہیں آ سکتے، کم سے کم ایک رات میں انہیں حضور کی شریعت کا اتنا سبق پڑھا دیا جائے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اب سبق پڑھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سبق پڑھانے کا انداز ہوتا ہے کہ سبق بہت سنجیدگی کے ساتھ پڑھایا جائے تاکہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کے ذہن کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ جب بالکل قرآن شریف کا ناظرہ پڑھنے بیٹھے، اب ہمارے استاذ مفتی صاحب تو وہ تو چاہیں گے عربی میں بھی پڑھا دیں گے، مگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے نا عربی میں سمجھنے کی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سامنے والے جس لیول کے سمجھداروں، بات اس لیول پہ کی جانی چاہیے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یقین جانیے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں یہ جو سب زندگی میں اہم موقع دیے گئے ہیں یہ دین سیکھنے کے لیے، ہمارے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، دین سمجھنے کا، دین پھیلانے کا جتنا جذبہ ہوگا، اللہ اس جذبے کی بنیاد پر ہمیں ہر جگہ پر عزت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا بخاری شریف کی حدیث حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پہ رہتی ہے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نہ آپ سے تعریف کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دین سیکھ جائیں، آپ کی آنے والی نسلوں میں دین چلا جائے، آپ کی آنے والی نسلیں صحیح معنی میں محمد عربی کی غلام بن جائیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم اور آپ آج مل کر نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا؟ اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صحیح بتائیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ جوشیلا خطاب تو نہیں سننا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھ میں آنے والا سننا چاہتے ہیں؟ آپ وہ کہیں گے میں وہ بھی کر دوں گا، لیکن آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں تو سوچ رہا ہوں کچھ اچھی باتیں سیکھ کر جائیے۔ تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نعرہ تو لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، میں بھی نعرہ لگاتا ہوں کھول کر لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا آپ حاضر کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، کبھی خیال آیا
کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو نہیں ہوں، مدرسے میں تو نہیں ہوں. کہاں حاضر ہو آپ؟ دین کے کام میں تو نہیں ہوں. کہاں حاضر ہو آپ؟ والدین کی اطاعت اور خدمت میں تو نہیں ہوں. کہاں حاضر ہو؟ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر تو نہیں ہوں. حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہو آپ. پھر یہ نعرہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بس نعرہ دکھاوے کے لیے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر ہم اس کسی بھی جگہ حاضر نہیں ہیں جہاں ایمان والے کو حاضر ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ سب کو سمجھ آئی آگے سے پیچھے تک؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. کہاں حاضر ہیں ہم؟ مسجد میں نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم کہاں حاضر ہیں آج؟ نہ مسجد میں، نہ دین کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ اسلام کے لیے، نہ تعلیمات قرآن کے لیے، نہ رسول اللہ کے احکام پر. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میری بات سے ایگری کریں گے، متفق ہوں گے. ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسلام زندہ باد. اسلام تو زندہ باد تھا اور رہے گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ سوچئے گا ضرور، آج نہیں تو کل ذرا بیٹھ کر سوچئے گا میری بات. اسلام آج صرف ہماری زبانوں پر ہے، ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ بتائیے. اسلام صرف ہماری زبانوں پر ہے. آج ہم زبان سے نعرہ لگا رہے ہیں اسلام زندہ باد. اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہوتا تو میری قوم کا ایک جوان بھی بے نمازی نہیں ہوتا. اگر اسلام ہماری زندگی میں ہوتا تو میری قوم کے 17 سال کے جوانوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے نہیں ہوتے. اگر اسلام ہماری زندگی میں ہوتا تو میری قوم کے جوان زنا کے اڈے پر موجود نہیں ہوتے. اگر اسلام ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں تاش کے پتے نہیں ہوتے. اگر اسلام ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو ہماری قوم سود کا کاروبار نہیں کرتی. اگر اسلام ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو جو ماں باپ اولاد کی وجہ سے ستانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، وہ نوبت کبھی ہمارے گھر میں نہیں آتی. اسلام صرف ہماری زبان پر رہ گیا، اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. آج کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ کیا اسلام ہماری زندگی میں آج ہے؟ دیکھ لیجیے، آپ صبح کے اٹھنے سے شام کے سونے تک صرف ایک دن کا جائزہ لیجیے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا اور ایسی بات بھی نہیں کروں گا جو آپ کے سر سے گزر جائے. آپ صبح فجر میں اٹھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں بستر پر، اٹھنے سے سونے تک. آپ غور کیجیے، آپ اٹھتے کب ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن غور کیجئے یہ جملہ آپ کی زبان پر ہے کیا آپ کی زندگی میں بھی شامل ہے؟ کس وقت اٹھ رہے ہیں آپ؟ کس وقت؟ شکایت آپ کو یہ ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، میرا کاروبار بندش کرا دیا کسی بابا سے، میرا رزق بندوا دیا ہے، کاروبار نہیں چلتا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پریشانیاں میری زندگی میں ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ کسی بابا کی اتنی اوقات نہیں ہے جو تمہارا رزق روک دے. رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، رزق دینے والی ذات پروردگار کی ہے. سمجھئے اوریجنل اسلام کیا ہے، سمجھئے اوریجنل دین کیا ہے. باہر آئیے اس اندھ وشواس سے کہ بابا نے ہمارا رزق روک دیا ہے. رزق دینے والی ذات بھی رب کی ہے اور رزق روکنے والی ذات بھی رب کی ہے. تم نے رزق لینے والا کام کیا ہی رہی. پیغمبر صادق و مصدوق نے فرمایا جس گھر میں فجر کے وقت میں ناپاک مرد اور ناپاک عورت سو رہے ہوں، فجر میں جاگے نہیں اور جاگ کر غسل نہ کریں، سوتے رہیں اور فجر کا وقت گزر جائے، وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آتے. غور کرو آپ،
کہاں ہو؟ یہ بابا والا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف تمہارے کام ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کرایا، یہ تمہارے برے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر ہم پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ صبح سے لے کر دیکھ لیجئے، آپ کی ایک دن کی زندگی پر غور کیجئے۔ میں بہت زیادہ بڑی بات نہیں کہتا۔ آپ صبح کب اٹھ رہے ہیں؟ 10 بجے۔ ظہر کا وقت آیا، آپ جس شاپ پر کام کرتے ہیں آپ نے کبھی بند کی نماز ظہر کے لیے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بند کی شادی کے لیے، بند کی ولیمے کے لیے، شاپ بند ہوئی آپ کی، عقیقے کے لیے بند ہوئی، جنازے کے لیے بند ہوئی، شور شرابے میں کسی بھی موقع پر بند ہوئی، شادی کے لیے بند۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ رشتہ دار برا مان جائے گا۔ ولیمے کے لیے آپ نے اپنی دکان، اپنی شاپ بند کی، نہیں جائیں گے، رشتہ دار برا مان جائے گا۔ آپ نے جنازے کے لیے دکان بند کی، نہیں جائیں گے، رشتہ دار برا مان جائے گا۔ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تم نے ظہر کی نماز کے لیے کیا زندگی میں ایک بار بھی اپنی دکان بند کی؟ کیا تمہیں خیال آیا خدا کا بلاوا ہے، اگر اس کے بلاوے پہ نہیں جائیں گے میرا رب برا مان جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا؟ جس دل میں اگر ایک بار بھی زندگی میں یہ احساس شامل نہ ہو، سمجھ لو اسلام اس کی زبان پر ہے، اسلام اس کی زندگی میں باقی نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ ایک دن کی زندگی پر آپ غور کر لیجئے، ایک دن کی زندگی پر ہم مومن ہیں، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ آپ شام تک چلے جائیے، ہم جو کاروبار کرتے ہیں کتنی بار ایسی ہوتی ہے، ایک شخص اپنی دکان پر کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز 100 روپے کی ہے، بیچ رہا ہے 500 روپے کی، کسی شخص نے آ کے اس کی قیمت لگائی 400 روپے، تو انسان اسی حلال کو حرام کیسے کرتا ہے جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 400 روپے تو میری خرید نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تم نے حلال کو حرام کر لیا، یہ تمہارا صبح سے شام تک کی زندگی ہے۔ 400 کی چیز نہیں تھی، وہ تھی 100 کی، بیچ رہے تھے 500 کی، اس نے 400 لگائے تو تم نے کیا کہنا تھا؟ نہیں صاحب میرا دل نہیں ہے، میرا نہیں پڑتا پڑتا ہے، میں نہیں بیچتا۔ آپ نے کیا کہا؟ 400 روپے کی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری خرید بھی نہیں ہے۔ تم نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، تم کیا سوچ رہے ہو 100 روپے تمہیں زیادہ مل جائیں گے تو زندگی گزر جائے گی؟ نہیں میرے عزیزو، زندگی 100 روپے سے نہیں، رب کی رحمت سے گزرتی ہے، اس کی عنایتوں سے گزرتی ہے۔ وہ جب کرم فرمانے پہ آتا ہے، تم نے دیکھا نہیں کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی بغیر بزنس کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تم نے غور کیا کبھی؟ سمندر کی ایک ویل مچھلی کو دیکھ لو، کونٹلوں کھانا کھاتی ہے روزانہ، مگر یہ صرف رب کا کرم ہے کہ بغیر کاروبار کے اللہ سمندر میں بھی مچھلیوں کو رزق عطا فرماتا ہے کوئی ان کا کاروبار؟ ہے کوئی ان کا بزنس؟ نہیں، مگر اللہ رزق دیتا ہے۔ آپ کھیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم زمین کھودتے ہیں، 200 فٹ 300 فٹ زمین کھود لیتے ہیں کبھی بورنگ کے لیے، اچانک زمین میں سے مٹی کے اندر بند ایک مینڈک نکلتا ہے 200 فٹ 300 فٹ زمین کے نیچے۔ میں آپ کے ذہن کے لیول کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھنی چاہیے، اللہ کا کرم ایک بندے پر کتنا ہے۔ 300 فٹ زمین کے نیچے ایک مینڈک نکل رہا ہے، حالت یہ ہے نیچے بھی مٹی ہے اوپر بھی مٹی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 فٹ زمین کے نیچے ایک مینڈک زندہ ہے تو میرا پروردگار 300 فٹ زمین کے نیچے اس کے لیے ہوا کا بھی انتظام کرتا ہے، پانی کا بھی انتظام کرتا ہے، کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے۔ جب جانوروں کو رزق مل رہا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں رزق کیوں نہ ملے گا؟ یقین کی کمی ہے اس لیے زندگی میں پریشان ہے، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے کرم سے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے کرم سے جانوروں کو رزق دیتا ہے، تو اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آپ شام کو آئے، کس وقت آئے آپ شام کو؟
شام کے 7 بجے 8 بجے آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد گھر کے باہر چلے گئے، چوراہے پر بیٹھ گئے رات کے 2 بجے تک، اور 2 بجے آ کے آپ سو گئے۔ آپ کو کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ آپ کو جس پروردگار نے پورے دن تمام حادثوں سے محفوظ رکھا، فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک دم جاگنے کے بعد گویا کہ یہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، شکر ہے تیرا اے اللہ تو نے مجھے آج کی رات ایک نئی زندگی اور عطا فرمائی۔ اٹھتے ہی نماز پڑھی جا رہی ہے، سجدے شکر ادا کیا جا رہا ہے، شکر ہے میرے پروردگار تو چاہتا تو موت کا فرشتہ بھیج کر آج کی رات میں میری زندگی کو تمام کر دیتا، مگر تو نے ایک دن کی زندگی مجھے اور عطا فرمائی ہے۔ فجر کی نماز میں سجدے شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور سونے سے پہلے رات کو سجدے شکر ادا کیا جا رہا ہے، شکر ہے میرے پروردگار پورے دن میں روڈ پر رہا، بازاروں میں رہا، کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے، مگر اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سارے حادثوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تم نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا، تم نے پیشانی نہیں جھکائی، تم نے رب کو راضی نہیں کیا، تم نے کبھی احساس گناہ نہیں کیا، تم نے کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہوئے۔ تم جانتے ہو کتنا کریم ہے وہ پروردگار۔ صادق و مصدوق پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں الندامت التوبہ، گناہ پہ شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔ دیکھو اس کی مہربانی، اگر گناہ ہو جائے تو تم گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ، اللہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایتیں ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ایک دن، صرف ایک دن غور کر کے دیکھ لو، میری قوم کے جوانوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دن سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر ایمان کو اپنی جلا بخشنے کے لیے یہ سوچ لو کہ ہم رسول اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ہم حاضر کہاں ہیں؟ ہم کہاں حاضر ہیں؟ تم نے ہیرو نہیں دیکھے، تم تو ناچنے گانے والوں کو ہیرو سمجھتے ہو، ورنہ ہم نے اور آپ نے ہماری ماتے کی آنکھوں سے ہیرو دیکھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال جب رمضان کا مہینہ آیا، فلسطین کی سرزمین پر بمباری کی جا رہی تھی، لاشیں گر رہی تھی، گھر گر رہے تھے، مسجدوں کے ڈھیر پڑے تھے، جوان بیٹوں کے لاشیں پڑے تھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فلسطین کے جوانوں نے نہ ایک سجدہ قضا کیا، نہ نمازیں قضا کی، نہ روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، نہ جمعہ چھوڑا ہے، نہ صدقہ چھوڑا ہے، نہ شکر چھوڑا ہے۔ حال یہ ہے جوان 22 سال کے بیٹے کا جنازہ سامنے ہے اور ایک 50 سال کا باپ اللہ اکبر سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے کہتا ہے جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جوان بیٹے کی لاش نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی باپ سجدہ کر کے کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مذہب اسلام، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔ اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی بھی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں تو اٹھا کر اپنے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کوئی گانا گا رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کہیں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں، اسٹیٹس لگانے سے پہلے بھی غور کیا کرو، ورنہ تمہارے موبائل کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا لیول کیا ہے، تمہارا اپنا معیار کیا ہے، تمہاری اپنی شان کیا ہے، تمہارا اپنا مقام کیا ہے۔ ارے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہماری تاریخ کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہماری تاریخ رہی ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتے تھے جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔
یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ جوانوں کہاں ہو آج آپ؟ یہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی جو ہے نشے میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت دنیا کی ہر قوم کے اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں، اور اگر یہی جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ اللہ اکبر! افسوس ہوگا آپ کو یہ جان کر، ہمارے 17 سال کے جوان کہاں ہیں شراب کے ٹھیکے پر؟ رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر چھاپا پڑا ایک جگہ، 10-20 جوان پکڑے گئے، خبر آئی، تحقیق کی گئی، کلیجہ پھٹ گیا کہ 17-18 سال کے 15-20 جوان شراب پینے والے، نشے میں دھت زمین پہ گرنے پڑنے والے کسی اور کے نہیں ہمارے جوان تھے۔ غور کرو غور، کہاں ہے میری قوم کے جوان؟ یہ شراب کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ زنا کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ شراب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شراب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، یعنی دنیا کی سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ انسان جب تک شراب نہیں پیتا ہے ہزاروں گناہ سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ہزاروں ایسے گناہ کر لیتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں زندگی میں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ ایک عورت، اللہ اکبر، ایک پارسا نیک پرہیزگار انسان کو جنگل میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، بلایا اپنے گھر میں کسی بہانے سے، جب وہ آ گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا اب میری 3 بات ماننی پڑیں گی ورنہ تیری عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی۔ بات کیا ہے؟ کہا تیرے لیے جان بچانے کا ایک آپشن صرف اتنا ہے، یا تو دیکھ یہ شراب کا ایک جام ہے، شراب پی لے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اسے قتل کر دے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میرے ساتھ زنا کر لے، اور اگر ان تینوں میں سے تو کسی بات کے لیے راضی نہ ہوا تو میں شور مچا دوں گی کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگ آ جائیں گے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ بچے گا۔ اللہ اکبر! پھنس گیا وہ شخص، کیا کروں کیا نہ کروں، سوچتا ہے زنا کروں گا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انسان جب زنا کرتا ہے اس وقت میں ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ زنا کرنے کی حالت میں حالت ایمان میں نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ غور تو کیجئے، کہاں ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، زنا کرنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ایسی حالت میں موت آ جائے جس وقت تمہارے جسم سے ایمان نکالا جا چکا ہو، کیا ٹھکانہ ہوگا تمہارا؟ ایمان ہے تو جنت ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کو اللہ نے بھڑکا دیا ہے جن کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ غور کیجئے، اس نے سوچا اگر میں زنا کروں گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی بھی قیمت میں معاف نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا قتل کروں تو اللہ نے منع کیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک ناحق انسان کو قتل کر دیا تو گناہ اتنا ملے گا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیا کروں؟ سوچتا رہا، کافی پریشر تھا، سوچتا رہا، 3 گناہ سامنے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ 3 گناہ سامنے ہیں، شراب کا پیالہ بھی ہے، قتل کرنے کے لیے جوان بھی ہے، اور زنا کرنے کے لیے عورت بھی ہے، 3 آپشن ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کرو، جہاں تک میں نے اس واقعے میں سمجھا، اگر وہ زنا کر لیتا تو 2 گناہ نہیں ہوتے، نہ شراب پینی پڑتی اور نہ ہی اس کو جو ہے قتل کرنا پڑتا، اور اگر قتل کر دیتا تو نہ شراب پینی پڑتی نہ زنا کرنی پڑتی، مگر اس کے ذہن میں اس وقت بات یہ آئی کہ سب سے آسان کام ہے شراب اٹھا کے پی
لینا، شراب کا جام منہ سے لگا لینا۔ غور کرنا جوانوں، شراب کو میرے نبی نے کیا کہا؟ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، تمام ہلاکتیں اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، گناہ اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے اٹھایا، کہا میں ان تینوں میں سے جو چوز کرتا ہوں وہ شراب ہے۔ شراب کا پیالہ اٹھا کے منہ سے لگایا، شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد جب دنیا کا نشہ غالب آیا ہے تو نشہ غالب آنے کے بعد اس نے زنا بھی کیا، اس نے زنا بھی کیا۔ شراب کا نشہ غالب آنے کے بعد اس نے بچے کو قتل بھی کیا۔ شراب کا نشہ آنے کے بعد، غور تو کرو، نشہ نہیں کیا تھا تو زنا کو گناہ کبیرہ سمجھ رہا تھا، جب تک نشہ نہ کیا تھا قتل کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتا تھا، مگر اس نے ایک گناہ کی بنیاد پر، اب شراب کا نشہ اتنا غالب ہے، نہ زنا برا لگتا ہے نہ قتل کرنا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب پینے کی بنیاد پر اس نے دونوں گناہ کیے۔ اندازہ لگائی کیا میرے نبی کا کلام سچ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ شراب کے ٹھیلے پر۔ اللہ اکبر۔ شراب کے ٹھیکے پر پہنچ رہے ہیں رات کے 4 بجے تک شراب کے نشے میں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنی روایتیں اس طرح کی ہے کہ شراب پینے والے کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، کتنی روایتیں اس طرح کی ہے کہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کہاں ہو جوانوں، کہاں ہو؟ یہ شراب انسان کی زندگی میں ہلاکت لاتی ہے، شراب پینے سے تباہی آتی ہے، شراب پینے سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، شراب پینے سے انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے، شراب پینے سے انسان کے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں ہو آپ؟ شراب پینے کے لیے آپ پریشان ہیں صرف دنیا کے نشے کے لیے؟ جوانوں، میں منع نہیں کرتا ہوں، اگر میری قوم کے جوان نشہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو انہیں دل کھول کے اجازت دیتا ہوں۔ جوانوں، اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہی ہے، تم نے ٹھان لیا ہے نشہ کرنا ہے، تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، کھل کے نشہ کرو، لیکن یہ لوکل والا نشہ نہ کیا کرو جس کو کر کے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ یہ لوکل والا نشہ نہیں، نشہ کرو برانڈیڈ نشہ، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ کون بلال ہے؟ مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، مگر بلال ہے پکار کے کہتے ہیں تو ہو کہ تر شروع مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق رسالت، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نشہ کرنا ہے، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو۔ دنیا میں جو انسان حضور کے عشق کا نشہ کرتا ہے، جانتے ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے، جب روح تن سے جدا ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کا مقام کتنا بلند رہتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، تاریخ میں علماء نے پڑھا ہے اور علماء بیان بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن یاد رکھنا، ایک عاشق تو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابانگ دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں نشہ نہ کرو، نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور سے وفاداری کا نشہ کرو۔ جب یہ نشہ غالب آتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ جب اس مرد قلندر کا جنازہ نکلتا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ زمانے میں جب قبر میں اتارا جاتا تھا تو غلام کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نشہ نہیں جوانوں، باز آ جاؤ اس نشے سے۔ یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ تباہی کا ذریعہ ہے، یہ برائی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کسی بھی نشہ کرنے والے کو سماج میں معزز نہیں دیکھا،
آپ کہتے ہو عادت پڑ گئی ہے چھوٹے گی کیسے، عادت پڑی ہے چھوٹے گی کیسے؟ میرے اس جملے کو دل کے کانوں سے سن کے چاہیے، تم حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو تو حضور کے غلاموں نے ایک بری عادت نہیں، حضور کی محبت میں تو دنیا چھوڑ دی ہے، تم کہاں ایک بری عادت کی بات کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے تھے، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا مزاج کیسا تھا، وہ زمانے میں یہی نعرہ لگاتے تھے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ محمد عربی کے غلاموں نے کسی بھی دور میں کبھی کسی بھی حق بات میں سمجھوتا نہیں کیا، زمانہ مانتا ہے برا تو مان جائے، زمانہ غلط کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن ہم حضور کے غلام ہیں، جو حق ہے جو سچ ہے مانا بھی اسی کو جائے گا، قبول بھی اسی کو کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں صاحب عادت پڑ گئی ہے چھوٹتی نہیں ہے، کیا کریں کیا نہ کریں؟ یاد رکھیے گا اگر ایمان سلامت ہے، اگر حضور کی محبت دل میں ہے تو بڑے سے بڑا گناہ ایک لمحے میں چھوڑ دیں گے، صرف یہ سن کر کہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے اس کی، میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو؟ مرد کے لیے نہ وہ زنجیر پہن سکتا ہے نہ وہ ہاتھوں میں، ایک انگوٹھی جائز ہے بس۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے معلوم ہے؟ جن پیر صاحب کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں وہ ہماری قوم کہتی ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا طریقت پیری مریدی کا دار و مدار شریعت ہے، جو شریعت کا وفادار نہ ہو وہ پیر نہ ہے نہ پیر بننے کے قابل ہے۔ ہمارے یہاں شریعت سب سے اہم ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک شخص آئے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، میرے رسول کی نظر پڑ گئی۔ دیکھو ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایک عاشق کیسا ہوتا ہے۔ آپ گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کریں حضرت چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، جہنم کی آگ کو ہاتھ میں لیے گھومتے ہو، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ انگوٹھی اتار کر وہیں مجمع میں پھینک دی گئی۔ جب وہ محفل مکمل ہوئی، اللہ کے محبوب حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تشریف لے گئے، لوگ بھی جانے لگے، جن کی انگوٹھی نکالی گئی تھی وہ بھی جانے لگے۔ صحابہ نے کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے گھر میں عورتیں ہیں، لے کے جاؤ، ان کے کام آ جائے گی۔ اب جو سنو ایمان والے کا جملہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے، جو چیز میرے رسول کو پسند نہیں، جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں، اس کو لینا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ وہ چیز اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ کون تھے یہ ایمان والے؟ کون تھے یہ عاشق رسول؟ کون تھے یہ وفادار رسول؟ کون تھے یہ جنہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا تھا تو اس نعرے پر قائم تھے؟ ہم نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے یہاں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر جمعے کے دن امام صاحب، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کے حالات کیا ہیں، آپ یہ مت کہیے گا امام صاحب نے کچھ سکھا دیا ہوگا، امام صاحب شریف آدمی ہے، میری کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی سلام دعا کے علاوہ، لیکن ملک کا حال ایسا ہے اگر کوئی بھی عالم دین مسجد کا امام قوم میں کسی برائی کو، جیسے ڈول باجے ہیں آج ہے یا نہیں ہمارے یہاں شادیوں میں ڈول باجے ڈی جے، اگر کوئی عالم دین جمعے میں تقریر کر دے تو اگر جس کے یہاں ڈھول باجے ڈی جے بجے ہیں تھوڑا سا دولت مند انسان ہے تو وہ اپنی دولت کے نشے میں اتنا چور رہتا ہے کہ کمیٹی کو کہتا ہے جتنے بھی پیسے لگیں گے میں خرچ کروں گا، اس امام کو بدلو، اس امام کو بدلو، دوسرا امام لاؤ۔ خدا کے بندے کچھ تو شرم کر، کچھ تو لحاظ کر، یہ جس دولت پہ تو اتراتا ہے خدا دینا بھی جانتا ہے، ایک لمحے سے پہلے واپس لینا بھی جانتا ہے۔
اے دولت پہ اترانے والے، دولت پہ اترا مت، قارون کا خزانہ ختم ہو گیا، باقی نہیں رہا، شداد کی جنت باقی نہیں رہی، حامان کا پاور باقی نہیں رہا، ابو جہل کا روب و دبدبہ باقی نہیں رہا۔ جنہوں نے جتنا زیادہ غرور کیا ہے وہ اتنا زیادہ ذلیل ہوئے، وہ اتنا زیادہ رسوے ہوئے۔ دیکھ لے رستم جیسے پہلوان جنہوں نے اپنی طاقت پہ ناز تھا، جا کے قبر میں دیکھ لو جسم کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے سورما آئے جنہیں دولت پہ ناز تھا، جسم کو کیڑوں نے کھا لیا، ان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ یاد رکھنا علاج یہ نہیں ہے امام کو بدل دو، بدلنا تو اس غلطی کو تھا جو غلطی آپ کر رہے تھے، امام کو نہیں بدلنا تھا، اس غلط رویے کو بدلنا تھا جو تمہارا رویہ شریعت کے خلاف، جو تمہارا رویہ دین کے خلاف، جو تمہارا رویہ اسلام کے خلاف۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں، دیکھا ہاں کوئی بااثر مالدار آدمی، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی پنچایت چل رہی ہے، بیچ میں بیٹھ تھوڑا سن لیجئے آپ، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں کہ میں اس وقت عام طور پہ تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں اور یہ وقت ہے بھی نہیں، لیکن بول رہا ہوں تھوڑی دیر سن لیجئے توجہ سے۔ ہمارا حال یہ کہ اگر برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا کوئی بااثر آدمی ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں گے، غلط کو غلط نہیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ارے نہیں امام صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، خاموشی سے کہہ دیتے، جمعے میں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے خلاف۔ کوئی عالم کسی کے خلاف جمعے میں بیان نہیں کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ عالم کسی پرسنل بندے کو ممبر پہ بیٹھ کے ٹارگیٹ کرتا ہے، غلط بات ہے، دماغ سے نکال دیجئے۔ ایک عالم ممبر پہ بیٹھ کے اپنے باپ دادا کا نہیں، رسول پاک کا فرمان سناتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی غلط فہمی ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر لے لیا، اور اگر کسی نے نہیں لیا تو دوسرے محلے والے کہتے ہیں دیکھا آج حضرت نے تیرے خلاف تقریر کی جمعے میں، پوری تقریر تیرے اوپر کر دی۔ ارے نادان انسان، حضرت کو کیا پڑی ہے تیرے اوپر تقریر کرنے کی؟ ایک عالم قرآن کا پیغام سناتا ہے، ایک عالم دین کا پیغام سناتا ہے۔ مسجد میں ہم پڑھا لکھا امام کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے، تاکہ ہمیں حدیث کی تعلیم دے۔ اگر حق بولنے والا امام نہیں چاہیے تو مسجد میں امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی باشرہ آدمی نماز روزہ جاننے والا نماز پڑھا دے، مگر پڑھا لکھا امام قابل عالم دین کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمیں شریعت کا مسئلہ سکھائے، دین کا مسئلہ سکھائے، قرآن کا پیغام سکھائے، ہماری آنے والی نسلوں کو امام احمد رضا کا غلام بنائے، بزرگوں کا غلام بنائے۔ ہم اسی لیے پڑھا لکھا امام لاتے ہیں، اور جب وہ حق بولتا ہے تو وہ حق بات ہم سے گوارا نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑے سے زمانے کے بعد پھر برائی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے وہی ہیں۔ ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ حضرت ہماری حمایت کریں، امام صاحب ممبر پہ ہمارا نام لے کے تعریف کر دیں۔ یاد رکھیے گا یہ ممبر کسی کمیٹی، صدر، سیکریٹری، خزانچی کی تعریف کے لیے نہیں، اللہ و رسول کے ذکر کے لیے ہے۔ مزاج یہ مت بنائیے میرا نام ہو، مزاج یہ مت بنائیے میرے باپ دادا کا نام ہو۔ آپ نے اس جلسے کو کرانے کے لیے اگر 50,000 روپے بھی دیے ہیں تو احسان نہیں ہے، احسان اس پروردگار کا ہے کہ اس نے تم سے یہ قبول کر لیا ہے، ورنہ وہ چاہتا ہے تو مچھروں سے کام لے لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو جانوروں سے کام لے لیتا ہے۔ احسان ہمارا نہیں، احسان پروردگار کا ہے کہ اس نے ہماری دولت کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا۔ یہ احسان پروردگار کا ہے میرے عزیزو۔ نہیں کسی نے مسجد میں، ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، جس نے مسجد میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے مینار میں، مسجد کے ساؤنڈ میں، مسجد کے ڈیکوریشن میں 50,000 روپے دے دیے، حالت کیا ہوتی ہے؟ اب وہی شخص مونچھ تان کے مسجد کے اندر صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، کسی کو بولنے نہیں دے گا۔ نماز کے وقت میں کسی نے 10 منٹ پنکھا زیادہ چلا دیا، وہ آ کے بند کر دے گا، 4 الٹی باتیں سنائے گا، تمہارے باپ کا ہے بل دیتے ہو تم نے اتنی؟ یار خدا کے بندو، یہ غرور کیوں ہے؟ یہ تکبر کیوں ہے؟ تم نے مسجد میں 50 نہیں، 50,000 نہیں، 50 لاکھ کی بھی اگر رسید کٹائی ہے تو یاد رکھنا تم نے یہ وقف کر دیا ہے، تم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے، لوگوں پہ احسان نہیں کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے دیا ہے۔ احسان جتانے کا مزاج رہے گا تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، احسان جتانے کی عادت رہے گی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم نے خدا کے لیے دیا ہے، اور احسان کیا ہے؟ تمہیں خدا نے 2 کروڑ کا مالک بنایا تب تم نے 50 لاکھ دیا ہے، تم نے کون سا احسان کیا ہے؟ تم سے پہلے تمہیں 2 کروڑ کا آدمی بنا کے خدا نے احسان کیا، اس لیے جو خدا کی راہ میں دے دیا
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے مالک بن گئے، آپ کا مسجد میں خاص پاور رہے گا، نہیں میرے عزیزو، جو انسان اللہ کے گھر میں دینے کے بعد یہ سمجھے کہ میرا خاص پاور ہے، میرا کہنا مانا جائے، اس کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ رب کی رضا کے لیے دیجئے، 1 روپیہ دیں یا 1 لاکھ دیں، رب کی رضا کے لیے دیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا آج ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائی کو اگر ہمارے علماء روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہر چوراہے پر امام صاحب کا ذکر، ہر چوراہے پر امام صاحب کا ذکر، چائے کے ہوٹل پر امام صاحب کا ذکر، ہر گلی میں امام صاحب کا ذکر، ہر محلے میں امام صاحب کا ذکر، اور پلاننگ یہ کی جاتی ہے کچھ لوگ ہاتھ پیر دھو کے نہیں پورا غسل کر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ امام صاحب کی کوئی غلطی ملے اور اسی بنیاد پر تماشا بنا کے انہیں ذلیل کر کے نکالا جائے۔ یاد رکھنا ایک عالم کو اگر آپ اپنے محلے سے کسی بھی سازش کے تحت اس کو ذلیل کر کے نکالتے بھی ہیں تو یاد رکھنا اب آپ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اور مرنے کے بعد تک کے لیے آپ نے اپنے لیے ذلت خرید لی ہے، ورنہ یہ جو امام ہے جس کو آپ ذلیل کر کے نکال رہے ہیں اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے رکھے ہیں، یہ کہیں ذلیل نہیں ہوگا، یہ جہاں جائے گا اللہ اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں قرآن کی برکت کی وجہ سے اسے عزت عطا فرمائے گا، حضور کی غلامی کی وجہ سے اور حضور کی نالین کی وجہ سے عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر مسجد کا امام یا کوئی بھی عالم دین حق بول رہا ہو اور اگر ہمارے اندر وہ خامی ہے تو سر جھکا کے مان لیجئے عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے کہ اگر غلطی ہے تو مان لیجئے۔ اس لیے کہ اگر آج میری بات نہیں مانیں گے، کسی عالم کی بات نہیں مانیں گے، مسجد کے امام کی، عالم کی، قرآن کے حکم کی اگر آپ مخالفت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے دن جئیں گے، کتنے دن زندہ رہیں گے، یہ غرور کب تک رہے گا، یہ دولت کب تک رہے گی، یہ مال کب تک رہے گا، یہ شان و شوکت کب تک رہے گی؟ ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے گا، جس دن دولت کام نہیں آئے گی، جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن شہرت کام نہیں آئے گی، جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، جس دن زمینیں کام نہیں آئیں گی، جس دن فیکٹری کام نہیں آئے گی۔ اس لیے توبہ کرو اللہ سے، اے میرے پروردگار انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور آج عہد کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے محمد عربی کے غلام بن کے زندہ رہیں گے۔ اور یاد رکھنا یہ ڈھول باجے ڈی جے آج ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں، میں نے دیکھا بڑی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بول دوں 10-15 منٹ؟ آج حالت یہ ہے ہمارے سماج میں ہر شادی میں یہ ڈھول باجے ڈی جے ہے یا نہیں؟ کچھ نوجوان باہر کمانے والے کہاں؟ ممبئی، حیدرآباد، الگ الگ جگہوں پہ، اللہ ہماری قوم کے جوانوں کو خوب ترقی دے، تجارت دے، آپ کو اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہمیں برا نہیں لگتا، ہم تو خوش ہوتے ہیں جب ہماری قوم کے جوان ترقی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے باہر سے پردیس سے کما کر آنے والے ہمارے جوان وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اب بڑی محنت سے ہم نے بازو کی کمائی ہے، یہ دولت ہم نے کمائی ہے، اب ہم امام صاحب کے حساب سے بھی شادی کریں گے؟ نہیں صاحب، شادی اپنے حساب سے ہوگی، 6 مہینے پہلے ضلع کے اندر سب سے بڑی ڈانس پارٹی کون سی ہے اس کو بک کر دو، ایسا نہ ہو کہ شادی کا ٹائم آ جائے اور اسے کوئی بک کر کے لے جائے اور اس کے بعد اس بات کا لحاظ نہیں آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں مسجد بھی ہے، اس محلے میں نماز جماعت بھی ہوتی ہے، اس محلے میں مدرسہ بھی ہے، وہاں قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے محلے میں ڈھول باجے ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، اور حال کیا ہے اذان ہو رہی ہے مگر ڈھول کی آواز اس سے زیادہ تیز ہے، اذان ہو رہی ہے مگر شور شرابہ اس سے زیادہ ہے، نماز اور جماعت ہو رہی ہے مگر ڈھول اس سے زیادہ ہے، اور اگر کوئی منع کر دے تو ہماری قوم کے جوان کہتے ہیں میرے بازو کی کمائی ہے، ہم نے پیسے کمائے ہیں، علماء کہتے ہیں فضول خرچی ہے، کہتے ہیں نہیں میرے بازو کی کمائی ہے۔ میں کہتا ہوں اے نادان، اے میری قوم کے نادان جوان، تجھے اندازہ نہیں تو جس بازو پہ اتراتا ہے اس بازو میں طاقت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، تو جس پیسے کو کما کر لایا ہے وہ پیسہ دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، تجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر اتنا غرور ہے تجھے اپنی جوانی پر، اتنا غرور ہے اپنی دولت پر، اتنا غرور ہے تجھے اپنے پیسے پر، تو جا کے کسی بڑے دلی کے ہاسپٹل میں چکر لگا لے، تو اس سے بڑے بڑے سورما کے ہاتھوں پہ فالج کا اثر ہو گیا، جا کے چکر لگا لے تو اس سے بڑے بڑے مالدار پیسے والے زمین جائیداد خاندان والے تو اس سے زیادہ باڈی
باڈی بلڈر کا حال یہ ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، گلے بند ہو گئے ہیں، باضابطہ چیرا لگایا جا رہا ہے، ایک لقمہ 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا، حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، لکوڈ 6 مہینے سے پیٹ کے اندر چیرا لگا کے پہنچایا جا رہا ہے۔ غور کرو، خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے، طاقت صرف میری ہے، غرور نہیں، تکبر نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ غرور نہیں، تکبر نہیں، تم کس سے غرور کر رہے ہو؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگ رہی ہے، آپ مومن ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ مجھے تنہائی میں کہہ دیں گے حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اس کی وضاحت کر دوں گا کیا مطلب تھا، لیکن آپ اس کو سن کے اپنے آپ کو نہیں ایسے کیسے کہہ دیا، یاد رکھیے گا یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا فرمان نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، بات اس کی ہے جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کون؟ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کون وہ پیغمبر جس کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ غور تو کرو، برائی نشہ ہمارے سماج میں پھیلتا جا رہا ہے، زنا، اور بڑی معذرت کے ساتھ زنا کرنے والے، زنا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنے والے آج کے زمانے میں صرف نوجوان لڑکے نہیں ہیں، شرم سے سر تو تب جھکتا ہے، دادا بن گئے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہیں، نانا بن گئے ہیں پھر بھی زنا، 4 بچے جوان ہونے والے ہیں پھر بھی پیار محبت کا یہ کھیل تماشا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے اس دنیا کو سمجھا کیا ہے؟ دنیا بنانے والا پروردگار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ جس نے دنیا بنائی ہے وہ پروردگار کہتا دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، زنا، یہ شراب، یہ شباب ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کیا گیا، لیکن ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ کسی اور کی فکر نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی فکر ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ زنا ہمارے سماج میں دور دور تک ہمارے سماج سے زنا کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے جوان تھے، جدھر نکلتے تھے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر افسوس آج زنا کا بازار گرم ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ زنا ہمارے سماج میں عام کیسے ہو گیا؟ زنا کئی طریقے کا ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا ہاتھوں کا بھی ہے، زنا پیروں کا بھی ہے، اور زنا جو آپ جانتے ہیں زنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اپنے ان آنکھوں سے زنا کے غلط مناظر دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، زنا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ یاد رکھنا، زنا کرنے والا انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 مصیبتیں دنیا میں ہیں، 3 مصیبتیں مرنے کے بعد ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زنا کرنے والے انسان کی دنیا میں جو 3 مصیبتیں ہیں، پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کسی شادی میں جانے کے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر آپ جا کے کسی بڑے سیلون والے کے ہاں
بہت زیادہ منہ کو جو ہے رگڑوا لیں گے، فیشیل کرا لیں گے، چہرہ چمک جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رونق دینے والے نے رونق چھین لی ہے، نور دینے والے نے نور چھین لیا ہے، چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ دنیا کی کسی کریم کی اتنی اوقات نہیں جو آپ کے چہرے کو چمکا دے جب تک میرا پروردگار نہ چمکائے۔ سمجھو جوانوں، تمہیں دنیا میں کسی کریم کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس سب سے بڑی کریم یہ پانی تھا جس سے ہم وضو کرتے تھے تو ہمارا چہرہ چمک جاتا تھا۔ آج ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تم نے غور ہی نہیں کیا یہ چہرے بے رونق کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے چہرے خراب کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے چہروں سے رونق ختم کیوں ہو جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زنا کرنے والے انسان کی پہلی مصیبت یہ ہے کہ چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسری بتائیے۔ دوسری اتنی غضبناک ہے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس انسان کے کاروبار سے تمام چیزیں ختم، کاروبار فیل ہو جاتا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے ترس جاتا ہے انسان۔ آپ سوچ رہے ہیں کسی بابا نے دعا تعویذ کر دیا اس لیے کاروبار فیل ہو گیا؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا جو انسان زنا کا عادی ہو جائے اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں اس کے دروازے پر اور اس کی زندگی میں۔ کس انسان کے جو زنا کرتا ہے، تیسری مصیبت میرے نبی نے فرمایا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے وہ کل شام کو میرے ساتھ کھانا کھایا، آج انتقال ہو گیا، کل دوپہر میں ہی تو ملا تھا، انتقال ہو گیا، آج صبح ہی تو بازار میں ملا تھا، انتقال ہو گیا، کل شام کو ہی تو فون آیا تھا، انتقال ہو گیا۔ خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے، یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، اس لیے باز آ جاؤ گناہ سے۔ یا رسول اللہ مرنے کے بعد کی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا جو زنا کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس سے ناراض ہوگا، قیامت کے دن کا حساب سخت لیا جائے گا اور اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک عورت نے ایک نوجوان کو بلایا، بڑا نیک پرہیزگار انسان ہے، اس نے بلایا اور کہا اے جوان میرے ساتھ زنا کر لے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جوان نے جوان سے کہا میرے ساتھ زنا کر لے۔ وہ عورت بیٹھی ہے، وہ جو نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، بس میں بات مکمل کرنے لگا ہوں، وہ لڑکی بیٹھی ہے اور جوان بھی ہے، اللہ اکبر، اس جوان سے کہتی ہے میرے ساتھ زنا کر لے۔ کیا رکھا ہے دنیا میں؟ تھوڑے دن کے بعد موت آ جائے گی، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بہار کے دن دیے ہیں، یہی سوچ آج ہمارے کچھ نوجوانوں کی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اس لیے جو آئے ہیں لذت حاصل کر لیجئے، زندگی دی ہے تو مزے کر لیجئے۔ یاد رکھیے گا یہ سوچ کبھی بھی ایمان والے کی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے کی سوچ کیا ہے؟ ہمارے لیے اصل ٹھکانہ جنت ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا جنت تو اس کے لیے ہے، ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے، یہ کسی اور کا فرمان نہیں، صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان ہے۔ اس لڑکی نے بلایا، جوان سے بہت ضد کی زنا کرنے کی، اس جوان نے ایک چراغ منگایا، چراغ منگایا، میری مائیں اور بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنیں، چراغ منگایا، اور چراغ منگانے کے بعد جب اس کو جلایا، اب چراغ کی روشنی کتنی ہوتی ہے، اس کی لو کتنی سی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے اپنی انگلی کو چند سیکنڈ کے لیے چراغ کے قریب کیا، اس کی لو پر ہٹا لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ چند سیکنڈ چراغ کی لو پر کیا ہم اور آپ انگلی رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے، نہیں رکھ سکتے۔ اس نے دوسری انگلی رکھی، پھر ہٹا لیا، ہتھیلی کو رکھا، پھر ہٹا لیا۔ لڑکی نے کہا جوان کیا کرتا ہے؟ حسن تیرے سامنے ہے، شباب تیرے سامنے ہے، لڑکی تیرے سامنے ہے، زنا کے لیے تجھے اجازت دے چکی ہے، آخر کرتا کیا ہے؟ ٹائم کیوں ضائع کرتا ہے؟ اس جوان نے کہا میرے آقا نے فرمایا زنا کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی اتنی سی آگ بھی برداشت کر سکتا ہوں، کیا دنیا کی اتنی سی آگ چند سیکنڈ کے لیے برداشت کر سکتا ہوں؟ پریکٹیکل دیکھ رہا تھا، کیا صرف ایک انگلی کو آگ کی طرف کر سکتا ہوں؟ جب دنیا کی آگ، دنیا کی آگ، دنیا کی آگ، اس کی طرف ایک انگلی نہیں رکھ سکتا تو مجھے پورا جہنم میں ڈال دیا جائے، برداشت کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر، جس جہنم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر ایک سوئی کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی شدت سے دنیا کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ مر جائیں، اتنی آگ ہے جہنم کے اندر۔
غور تو کیجئے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ جوانوں توبہ کرو، آج زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، سٹا نہیں لگائیں گے۔ یاد رکھنا، انسان جوا اور سٹا صرف اس لیے لگاتا ہے کہ شارٹ کٹ میں مالدار ہو جاؤں۔ ہمارے ہاں آج یہی تو ہوا، ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں، حوث باقی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، بڑی گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، بڑی زمین بھی ہو۔ یاد رکھنا، خدا نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی مل کے رہے گا۔ کوئی سٹے سے مالدار نہیں ہوتا ہے، کوئی غلط کاموں سے مالدار نہیں ہوتا ہے، اور وقتی طور پر اگر یہ دولت آ بھی جائے تو جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے واپس بھی جاتی ہے۔ یقین رکھو، خدا نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اس لیے یہ عہد کر کے جاؤ، جب تک زندہ رہیں گے جوا نہیں، سٹا نہیں۔ اور جوانوں، آخر میں ایک آخری بات کہہ کے جاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی دے، بتا دوں پریشان تو نہیں آپ؟ آخری بات بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی دے تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، پہلے کا دور ایسا تھا لوگ شادی کے بعد الگ ہوتے تھے، آج ہمارے جوان شادی سے پہلے ہی اپنا رویہ ماں باپ سے خراب کر لیتے ہیں۔ آپ دوستوں میں ہیں تو آپ کا لہجہ دوستوں کے ساتھ کتنا نرم ہے، محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں جلدی سے پیسے نکال کے آپ دیں، آپ اس کو نہیں دینے دیتے ہیں۔ لیکن وہیں ایک بوڑھی ماں پان کھانے کے لیے بھی پیسوں کے لیے ترس رہی ہے، مگر آپ 10 روپے جیب سے نکال کے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ایک بوڑھی ماں گھر میں سالن بنانے کے لیے تڑپ رہی ہے لیکن اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ گھر میں دوستوں کے ساتھ بڑی گھر سے باہر محبت کے ساتھ رہتے ہیں لیکن گھر میں آتے ہیں چیخ رہے ہیں والد پر، چیخ رہے ہیں ماں پر۔ وہ ماں تنہائی میں جا کے تمہارے لہجے کی وجہ سے رو رہی ہے، تمہارے لہجے کی وجہ سے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے لیے بربادی کا وہ پہلا دن ہے جس دن تمہارے چیخنے چلانے کی وجہ سے بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ تمہاری تباہی اور بربادی کا وہ پہلا دن ہے جس دن تمہارے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ خبردار خبردار، تمہیں اندازہ بھی نہیں جس کے گھر میں ماں کے جنازے نکل گئے وہ کتنے محروم لوگ ہیں۔ خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں ماؤں کی آواز آ رہی ہے، خوش نصیب ہیں وہ جوان جن کے گھروں میں 60 سال 70 سال کا بوڑھا باپ موجود ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں، بوڑھے باپ کی جوتیاں بھی دروازے پر پڑی رہتی ہیں تو ان کا بھی ایک روب ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بوڑھے باپ کی جوتیاں بھی دروازے پر پڑی رہتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ یہ جو زبان کی جو تلخی ہے نا، لہجے کی گرمی، پورے سماج میں سب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عزت، یہ کس پہ رہے ہیں؟ ماں پہ۔ زبان کا تیور کسے دکھا رہے ہیں؟ جس ماں نے بولنا سکھایا۔ زبان کی تیزی کس کے ساتھ ہے؟ جس ماں نے بولنا سکھایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ جوانوں، یہ شکایت ہے، ہم جلسوں میں جاتے ہیں، کتنے بزرگان دین ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں چچا خیر سے ہیں؟ تو وہ الحمدللہ بعد میں کہتے ہیں، آنکھ سے آنسو پہلے نکلتا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا خیریت ہے؟ منت مرادوں کا ایک بیٹا، دنیا میں ساری جگہ چلے گئے دعا کرنے کے لیے، اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، پوری زندگی اس پہ لگا دی، کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے صرف بیٹے کے لیے، ساری زندگی کی ہر جائز خواہش پوری کی، لیکن آج جوان ہونے کے بعد ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، موقع لگتا ہے تو مارتا بھی ہے، گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ سال بھر انتظار کرتے ہیں ایک نظر اس کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، شادی ہو گئی ہے، بیوی الگ لے کے چلی گئی، پیٹھ دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں، سال میں ایک دن بھی عید کے دن سلام کرنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ یہ حال میری قوم کے جوانوں کا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا، میں نے کہا فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 4 لوگ ہیں۔ کون کون ہیں؟ کہا میں ہوں، میری بیوی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ میں نے کہا نادان، وہ گھر گھر نہیں ہے جس گھر میں بوڑھی
بوڑھی ماں نہ ہو۔ وہ گھر گھر نہیں ہے جس میں بوڑھا باپ نہ ہو۔ جس گھر میں ماں باپ کو بے عزت کر کے نکال دیا جائے اس گھروں میں کبھی بھلائیاں نہیں آتی ہیں۔ میری قوم کا مزاج یہ بن گیا، چلو صاحب اجمیر شریف چلو، چادر لے کر 50,000 کی چادر چڑھا کے آئیں گے۔ کوئی چاندی کی بھی چادر لے کے جاتا ہے، کوئی پھولوں کی چادر لے کے جاتا ہے۔ 50,000 کی چادر غریب نواز کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا، پہلے چادر ماں کو دو تو غریب نواز چادر کو قبول کریں گے، اور اگر بوڑھے ماں باپ کو چادر نہیں دو گے تو غریب نواز کی بارگاہ میں تمہاری چادر کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے غریب نواز کو اتنا بڑا مرتبہ جو دیا ہے وہ ماں کی دعاؤں سے دیا ہے۔ وہ شخص تو ولی بن ہی نہیں سکتا جسے ماں راضی نہ ہو اور دعا نہ دے۔ جوانوں عہد کر کے جاؤ، ہم جب تک زندہ رہیں گے بوڑھے ماں کو کبھی گالی نہیں دیں گے، بوڑھے باپ کو کبھی برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ کھیتی کی طرح ہے۔ گیہوں لگائیں گے تو مکی نہیں کاٹیں گے، بات سمجھ آ رہی؟ گیہوں لگائیں گے تو مکی نہیں کاٹیں گے، مکی لگائیں گے تو انناس نہیں کاٹیں گے۔ جو کھیت میں بوئیں گے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد کاٹیں گے وہی جو لگایا ہے۔ آج آپ جوان ہیں، یہ 10-10 سال کے 4 بچے آپ کے ساتھ ہیں، اپنے 70 سال کے بوڑھے باپ کو گالی دے رہے ہیں، عزت نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، گھر سے نکال دیا۔ تیار رہیے، اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ظلم کرو گے تو ظلم اتنا کرو جتنا تم ظلم برداشت کر سکتے ہو۔ ماں باپ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے یہ ماں، کتنی مقام والی ہے یہ ماں۔ ہم مہینے میں 20,000 کما رہے ہیں، ماں کے ہاتھ میں کتنا دیتے ہیں ہمارے جوان؟ مشکل سے 2,000۔ 20,000 کمانے والا کتنے؟ 2,000۔ اور اگر ماں 20 دن کے بعد دوبارہ سے پیسے مانگ لے تو ہم ان 2,000 کا حساب لیتے ہیں۔ 2,000 دیے تو تھے، کہاں گئے؟ جوانوں تمہیں اندازہ بھی نہیں، یہ جو 18,000 تمہاری جیب میں پڑے ہیں، اور جیب میں تمہارے 10,000 تو دوستوں پر ہوٹل بازی میں خرچ ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ دوستوں کے گروپ میں تمہاری عزت بڑھ جائے کہ نہیں بہت خرچ کرنے والا ہے۔ نہیں، مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ پیسہ جو عزیز ہے وہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ مدرسے سے زیادہ بہترین وہ پیسہ ہے جو ماں پہ خرچ کیا جائے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، جو پیسہ تم بچا رہے ہو نا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کس سے بچا رہے ہو؟ بوڑھی ماں سے قسم کھا رہے ہو، نہیں میرے پاس نہیں ہے، قسم کھا رہے ہو۔ ارے ماں کو دھوکہ دینے والو، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ 4 دن بعد دیکھ لینا واقعی تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ تم ماں کو محروم کر رہے ہو، خدا تمہیں محروم کر دے گا۔ تم کس سے چھپا رہے ہو؟ جس ماں کا حال یہ ہے، بچپن کے زمانے میں جب تم اسکول کالج میں ہوتے تھے، محلے سے کوئی کھانے کی چیز آتی تھی تو یہ ماں چھپا چھپا کے تمہارے لیے رکھتی تھی کہ میرا لال آئے گا تو اس کو کھلا دیا جائے گا۔ کیا دل اس کے سینے میں نہیں ہے؟ دل اس کے سینے میں بھی ہے، مگر ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے عہد کر کے جائیے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب تک زندہ رہیں گے والدین کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھیں گے، کبھی برا نہیں کہیں گے، ستائیں گے نہیں، گالی نہیں دیں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے۔ سمجھو اس جملے کو، اگر ماں اور والد راضی نہیں ہیں تو نہ جلسہ قبول ہے، نہ میلاد قبول ہے، نہ محفلیں قبول ہیں، نہ نیکیاں قبول ہیں، اگر والدین راضی نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش کرو، غور کر لو، دماغ دوڑا لو، تم نے کب والدین سے تیز لہجے میں بات کی، کب ماں باپ کو برا کہا، کب ماں باپ کو ستایا، کب ماں باپ کو تکلیف دی ہے۔ ان ساری چیزوں پر جو ہے زور ڈال کے سوچ لو۔ جس دن یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، یاد رکھنا تمہاری کامیابی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ آج سماج میں کیا ہو گیا؟ آج سماج میں یہ ہو گیا، پیر صاحب آنے والے ہیں، پیر صاحب کی آمد سے پہلے ہماری قوم کے جوان 1 کوئنٹل گلاب کے پھول کی پتیاں لا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ پیر صاحب کے قدموں میں ڈالی جائیں گی۔ 1 کلومیٹر سے پہلے حضرت آنے والے ہیں، 4 کلومیٹر سے پہلے استقبال ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایسا استقبال بالکل بھی نہیں پسند ہے کہ استقبال کرنے والا میرے قدموں میں پھول بچھائے اور اپنے بوڑھے ماں کے قدموں میں کانٹے بچھائے۔ مجھے ایسا استقبال بالکل بھی نہیں گوارا ہے۔ میرا استقبال نہ
کریں، استقبال کرنا ہے تو اس بوڑھی ماں کا کریں جس نے سال میں کبھی ایک دن بھی چھٹی نہیں لی ہے، 365 دن اس نے کام کیا ہے، جس نے پوری زندگی لگا دی صرف تمہیں جوان کرنے کے لیے۔ استقبال زندگی میں کبھی اس کا بھی تو کریں۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ آج مدرس ڈے آیا ہے، ماں کا دن۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ سال میں ایک دن ماں کا دن ہوتا ہے، مدرس ڈے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے ہر دن ماں کا دن ہے، ہر لمحہ ماں کا لمحہ ہے، ہر گھنٹہ ماں کا گھنٹہ ہے، اس لیے کہ ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ ہم نے کیا سوچا ہے؟ نہیں صاحب، ہم ہاتھ پیر صاحب کے چومیں گے، پیر صاحب راضی ہو جائیں گے، گھنٹوں لائن لگا رہے ہیں پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے لیے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا زندگی میں ایک بار کبھی اس بوڑھی ماں کا تلوا چوما تم نے؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی ایک بار اس کی پیشانی کو بوسہ دیا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی جا کے اس کے قدموں میں آدھا گھنٹے کے لیے اس کا دل کا حال لینے کے لیے بیٹھے؟ آج حال یہ ہے ہمارے پاس بوڑھی ماں کے پاس پورے 365 دن گزر جاتے ہیں، آدھا گھنٹے بھی ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، باپ کے روم میں جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے بوڑھے باپ رات کو پیر دبانے کے لیے آواز دے دے تو الحمدللہ ہم اپنی برائی جو ہے اپنی بیماری ظاہر کر دیتے ہیں کہ میری اپنی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہاری ماں موجود ہے، سب سے بڑا پیر تمہاری زندگی میں تمہارے باپ موجود ہیں۔ ان دونوں کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دے گا۔ یاد رکھنا، کئی بار راجستھان میں میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی شخص نے شو روم سے نئی گاڑی نکالی اور نئی گاڑی نکالنے کے بعد لا کے میرے دروازے پہ کھڑی کر دی، کہا حضرت کئی سال پہلے سے میری خواہش تھی میں نئی گاڑی شو روم سے لا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کروں گا کہ پہلا قدم حضرت کا رکھے۔ میں ممبر پہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں تیری ماں کے ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں تیرے بوڑھے باپ کے ہیں، اور مجھ سے زیادہ حق تیرے بوڑھے ماں باپ کا ہے۔ پہلے ان کا حق ہے، ان کو بٹھا، اس کے بعد میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ کتنی بار ایسا ہوا، لوگوں نے نیا گھر بنانا تھا، مکان کی زمین کی باضابطہ نی کھود لی اور اس کے بعد کہا حضرت ہماری خواہش ہے آپ کے برکت والے ہاتھوں سے پہلی اینٹ رکھ دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، پہلی اینٹ تم دعا کرو، اس وقت تمہاری ماں زندہ ہے، دعا کرو تمہارے والد زندہ ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہیں، ان سے نہیں رکھواؤ، میں تو دوبارہ آ کے بھی نہیں رکھ دوں گا اور دعا کر دوں گا ہر چیز میں۔ اور جانتے ہو بزرگوں سے پوچھا گیا ماں باپ کو جب کچھ دینا ہو، پیسے دینا ہو تو دینے کا طریقہ کیا ہے، شان کیا ہے؟ فرمایا ایسے مت دو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو ان کا ہاتھ نیچے ہو۔ یہ ماں باپ کو دینے کا انداز نہیں ہے، ماں باپ کو دینے کا انداز یہ ہے جب ان کو پیسے دو تو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے پیش کرو کہ وہ قبول کر لیں، تاکہ ان کا ہاتھ جو ہے اوپر ہو اور دینے والا تمہارا ہاتھ نیچے ہو۔ ماں باپ کو دینے کا انداز یہ ہے۔ اور یاد رکھنا زندگی میں ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دو۔ یہ میں تمہیں فارمولہ اس لیے بتا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی شان و شوکت تھوڑے زمانے کے بعد بن جائے، تم بھی عزت کے ساتھ بڑھاپے میں زندگی گزار کے جاؤ، چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ عزت دو گے بوڑھے ماں باپ کو تو تمہیں بھی عزت ملے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پرانے باپ کے زمانے میں ایک پرانا گھر تھا، جس پرانے گھر میں پوری فیملی رہتی تھی، اولاد نے تھوڑے سے پیسے کمانے کے بعد برابر میں زمین لے کے یا خاندانی زمین لے کر ایک مکان بنا لیا۔ مکان بنانے کے بعد بیوی تو شفٹ ہو گئی، بچے تو شفٹ ہو گئے، وہ جوان تو شفٹ ہو گیا، لیکن بوڑھے ماں باپ کہاں پڑے ہوئے؟ اسی پرانے گھر میں جس کی دیواریں ٹوٹنے والی ہیں، پرانا بوسیدہ مکان ہے۔ ان کے گھر میں نہ اے سی ہے، حتیٰ کہ کئی جگہ دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے لائٹ بھی نہیں آتی ہے، پنکھے کا سسٹم بھی نہیں ہے، 42 ڈگری 45 ڈگری گرمی ہے، جوان اے سی گھر میں ہے سامنے اور بوڑھی ماں ٹوٹنے والے گھر میں پڑی ہے۔ جوانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا تمہارے گھر میں سب سے بہترین کمرہ اگر کسی کا ہو تو تمہاری بوڑھی ماں کا ہو، بہترین کمرہ تمہارے گھر میں اگر کسی کا ہو تو تمہارے بوڑھے ماں باپ کا ہو، اس لیے کہ حاکم گھر کے اندر ماں ہے،
حاکم گھر کے اندر والد ہے. جب تک یہ دونوں زندہ ہیں سب سے گھر کے اندر حکم ان کا چلے گا. یہ مت سوچو کہ 4 دن تو تم پیسے کمانا شروع کر دیے تو اب بات تمہاری مانی جائے گی, یہ کسی قابل نہ رہے. نہیں میرے عزیزو, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے, ان بوڑھے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لینا, جا کے معافی مانگ لینا. اللہ نے ان کا دل بڑا کیا ہے, تھوڑی سی تمہاری بات پر تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جنہوں نے ماں باپ سے رابطہ ختم کر دیا, دور جا کے رہنے لگے. 10 بار محلے والوں نے, خاندان والوں نے فون کیا, ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, آئے نہیں. لیکن جب آئے, جب انہیں انتقال کی خبر ملی, اور جب انتقال کی خبر ملی دوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آئیں گے تو 2 سے 3 دن کا ٹائم لگے گا. جانتے ہو رشتہ داروں نے کہا ایسا کریں, برف کی سلی لگا کے اس کو رکھ دیں. سمجھ آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ برف کی سلی لگا کے رکھ دیجئے. کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے. بیٹا آئے گا تو نماز پڑھ لے گا جنازے کی. میں کہتا ہوں اس کو جتنا جلدی ہو دفن کر دو. ارے جس نے زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا وہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا. یہ وہی ہے نا جو چھوڑ کے چلا گیا تھا, یہ وہی ہے. 10 بار رشتہ داروں نے فون کیا تھا, ماں بیمار ہے, کہا میرا سیزن چل رہا ہے, بچوں کی چھٹی نہیں, آیا نہیں. کوئی سیزن یاد رکھنا ماں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, کوئی بھی تعلیم ماں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, کوئی بھی ڈگری ماں کے مقام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اس لیے ماں باپ پہلے ہیں, ان کو پہلے رکھو. ہم نے ایک جوان کو دیکھا 40 میں کی نیاز ہوتی ہے, آپ کیا ہوتی نہیں ہوتی, 40 میں کی نیاز, 5000 لوگ تھے اس میں, کھانا کر دیا پورے گاؤں کا. ہم نے کہا یہ کیوں کیا ہے, کیوں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم نے ثواب کے لیے کیا ہے. ہم نے کہا نادان انسان, یہ ثواب کے لیے نہیں ہے, یہ سماج کے لیے ہے. سماج کے لیے ہے. کس کے؟ سماج کے لیے, ثواب کے لیے نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا ماں زندہ تھی تو سلام نہیں کرتا تھا, بات نہیں کرتا تھا, تو نے گھر میں نہیں رکھا, تو نے 4 10 20 روپے 50 روپے کھانے کے لیے نہیں دیے. وہ بوڑھی ماں پان کھاتی تھی, پان کا خرچہ تو نے زندگی میں اٹھایا نہیں. 5000 لوگوں کو کھانا کھلا کے کہتا ہے ثواب کے لیے کر رہا ہوں. ظالم اب بھی تو شرمندہ ہو جا, تجھے اندازہ نہیں مرنا بھی ہے, قبر میں منکر نکیر آئیں گے, سوال و جواب بھی ہونا ہے. ظلم مت کیجیے, اور ظلم کرتے ہیں تو تیار رہیے, ظلم کریں گے تو ظلم کیا جائے گا. جوانوں آج کی اس عظیم الشان محفل سے یہ پیغام لے کر جاؤ, نہ ہم شرابی بنیں گے, نہ ہم جواری بنیں گے, نہ ہم سٹا لگانے والے بنیں گے, نہ ہماری شادیوں میں ڈھول باجے ڈی جے بجیں گے. اس لیے اگر اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہتے ہو تو یاد رکھو غلاموں کا انداز ویسا نہیں ہوتا ہے, غلاموں کو انداز ہمیشہ ویسا ہوتا ہے جیسا آقا کی مرضی ہوتی ہے. اور میرے آقا کی مرضی ڈھول باجے ڈی جے کی نہیں ہے. محمد عربی کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے, وہ تو زمانے کے سامنے پکار کے کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کوشش کیجئے زنا نہیں, شراب نہیں, سٹا نہیں, گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا. اور آج میری نصیحت پر جا کر بوڑھے ماں باپ سے معافی مانگ لینا. میں آج اس کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں, یہ میری محنت نہیں, میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ ماں کی دعائیں ہیں. میں جب اپنے شہر میں ہوتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے, میں جب اپنے شہر میں ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے کسی جلسے میں جاتا ہوں, اور اپنی امی کو بتاتا ہوں کہ میں رات کو 3 بجے یا 4 بجے واپس آؤں گا بیان کر کے. آپ کو جان کے حیرت ہوگی, گھر والے سب سو رہے ہوتے ہیں, تنہا دروازہ کھولنے کے لیے 4 بجے بھی ماں ہوتی ہے جو جاگتی ہوتی ہے. سردی میں, دسمبر کی, جنوری کی, فروری کی سردی میں یہ بوڑھی ماں ہے. نیند سب کو آ گئی, لیکن ایک بوڑھی ماں کا دل ایسا ہے, 60 سال 70 سال کی بوڑھی ماں جاگ رہی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. اے ماں تجھے نیند نہیں آئی؟ کہا مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے, میرا لال تو گھر کے باہر ہے. جس ماں کا بیٹا گھر کے باہر ہو اس ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جوانوں تم سردی کے زمانے میں رات کے 2 بجے تک پٹیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو, رات کے 2 بجے گھر جاتے ہو, تمہاری ماں دروازہ کھولنے کے لیے جاگ رہی ہو, اور ماں یہ پوچھ لیتی ہے نا کہاں تھا, تو ہمارے جوانوں کو غصہ آ جاتا ہے.
کہتے ہیں ماں تو دن بھر ہر چیز کا حساب رکھتی ہے. ارے نادان انسان، تجھے غصہ آ رہا ہے یہ پوچھنے پر حساب رکھتی ہے؟ تجھے اندازہ نہیں ہے جس دن اس کا جنازہ نکل جائے گا تو رات بھر بھی نہیں آئے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہاں تھا کہاں نہیں تھا. زندہ ہے تو پوچھ رہی ہے، زندہ ہے تو خیال ہے، زندہ ہے تو تجھے یاد کر رہی ہے، زندہ ہے تو تیری فکر کر رہی ہے. ہم نے زمانے میں دیکھ لیا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا خیال کرنے والا نہیں ہے. یہ ماں کا دل ہے، تم دو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے، تم نہ دو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے، تم اسے ساتھ رکھو وہ دعا پھر بھی دیتی ہے، تم اسے الگ کر دو وہ دعا پھر بھی دیکھتی ہے. اور میرا جملہ یاد رکھنا، میں نے قرآن و حدیث میں تو پڑھا ہی ہے، اپنی پوری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ بتا رہا ہوں. زندگی میں میں نے آج تک اس شخص کو کامیاب نہیں دیکھا جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا. وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا. میں یہ بات بڑی محبت میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں. اگر آج آپ کی ترقیوں میں رکاوٹ ہے تو غور کرنا کہیں ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہے. اگر ترقیوں میں رکاوٹ ہے تو غور کرنا کہیں شراب تو نہیں ہے. اگر تمہاری ترقیوں میں رکاوٹ ہے تو غور کرنا ان جتنے بھی زنا ہوتے ہیں نا، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا اور کسی بھی طرح کا زنا، یاد رکھنا دنیا کی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. انٹرنیٹ ہمارے لیے اگر اس سے دین کا کام کیا جائے تو رحمت بھی ہے اور غلط استعمال ہو تو زحمت بھی ہے. ہمارے جوان رات کے 4 بجے تک بستر میں لیٹ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں. شیطان ان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے اور زنا کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں. مجھ سے کئی جوانوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم خواب میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں دعا کر دوں گا، اور وہاں بھی نوازنے میں کمی نہیں ہے. اس بارگاہ کی شان تو یہ ہے یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، وہاں کمی نہیں ہے. لیکن تم اپنی آنکھوں پہ غور کرو، کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل جو تم یار کا چہرہ دیکھو، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو؟ رات کے اندھیرے میں تم نے اپنی ان آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ غور کرو غور. تم یہ جو ریلز دیکھ رہے ہو، یہ تو جو گندا مواد ہے، یہ جو گندے فوٹو ہیں، یہ ننگے جسم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کہو ہمیں خواب میں مصطفیٰ نہیں نظر آتے ہیں. ارے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے زندگی میں کھلی آنکھوں سے 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا ہے. تم اپنی آنکھوں کو تو پاک کرو. امام احمد رضا جب گئے تھے حج کے لیے، یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اٹھا تو پردہ، دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑی دیر دیدار نہ ہوا تو پکار کے کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہاں تک پہنچے تو کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. اور جب دیدار کر لیا، جب دیکھ لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کوشش کرو کوشش کرو کہ زندگی گناہوں میں مت گزارو. کوشش کرو اگر گناہوں میں زندگی گزارو گے تو رزق تنگ کر دیا جائے گا. یاد رکھنا رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ بس آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں 2 منٹ کے. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو وہ رزق کب دیتا ہے؟ جب وہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. راضی کب ہوتا ہے؟ جب بندے اس کی نافرمانی نہ کریں. ٹھیک ہے، جب وہ نافرمانی نہ کریں تو وہ راضی ہوتا ہے. اور میرے نبی نے کئی چیزیں بیان فرمائیں. لاسٹ میں آ کے میں نے کہا نا حضور نے فرمایا ماں باپ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، اس لیے راضی کر لیجئے. ایک جوان نے اپنے ماں کو کاندھے پہ حج کرا کے حضور سے کہا تھا میں نے حق ادا کر دیا. حضور نے فرمایا تو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرا کے کہتا ہے حق ادا کر دیا. جس وقت تو پیدا ہوا تھا، پیدائش کے وقت میں ماں کو جو درد ہوتا ہے نا پیدائش کا، اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے.
اے 2000-5000 مہینے پہ بوڑھی ماں کو دینے والو، احسان نہ جتانا کہ تم نے حق ادا کر دیا، تم نے ماں باپ کو عمرے پر حج پر بھیج دیا، کوئی احسان نہیں ہے، احسان تو پروردگار کا ہے کہ یہ خدمت اللہ نے تم سے لی ہے۔ جب تم اچھا کام کر دو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف لیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اور جب گناہ ہو جائے تو نسبت اپنی طرف کرو، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جوانوں ہاتھ جوڑ کے یہی کہتا ہوں، تم حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے ہو، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہ عہد کر کے جاؤ، نیت کر کے جاؤ۔ میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں چونکہ آپ میرے اپنے ہو، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان بن کے بھی رہو اور عملی طور پر تم حضور کے دین کی مخالفت کرو۔ یہ قسم کھا کے جانا، شراب سے دوری رہے گی، زنا سے دوری رہے گی، گناہ سے دوری رہے گی، ڈھول باجے سے دوری رہے گی، ہم ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے، دین دار رہیں گے، علماء کے وفادار رہیں گے، محمد عربی کے سچے غلام رہیں گے، جب تک جئیں گے حضور کا نام لے کے جئیں گے، اور دنیا سے جائیں گے حضور کا نام لیتے جائیں گے۔ ہمارا یہی انداز ہوگا۔ اصل میں تاخیر بہت زیادہ ہو گئی، اگر یہی وقت مجھے پہلے ملا ہوتا، ابھی اس وقت میں اب میں نے بولنا شروع کیا ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں بتاؤں تو شاید وہ آپ کے لیے بہت فائدے کی ہوں، لیکن 3 بج چکے ہیں پورے گھڑی میں، اب گنجائش نہیں۔ کوشش کیجیے گا آنے والی سال میں ذرا سا جلسے کو مینٹین کریں ٹائم کے اعتبار سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں دیکھی گنجائش نہیں، ہماری نظر یہاں بیٹھ کر پورے مجمع پہ ہوتی ہے، ہم آپ کا کہنا دل سے مانتے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن اور بھی بزرگ ہیں، سب پریشان ہیں۔ آئندہ جب اس طرح کا ٹائم مینٹین کریں گے تو کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پر۔